تو خان صاحب یہ تو کافی کمپوزٹ آپ نے اس کا حل تجویز کیا ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ ہمیں اس میں سے کیا ملتا ہے. کچھ بھی مختصر ترین بھی ملے ابتدا کے طور پہ تو یقیناً جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ طویل ہوتے ہیں. 2015 کے مذاکرات تو 4 سال چلے تھے. اس کے بعد بہرحال یہ نتیجہ نکلا تھا. 2025 کے مذاکرات سے پہلے جنگ نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد جنگ ہوئی، اس دوران بلکہ جنگ ہوئی ہے. اور فروری والے جو ہوئے تھے یہ ظاہر ہے 25 کی جنگ کے بعد ہوئے تھے. لیکن یہ جو ہے یہ بہت بڑی جنگ کے بعد مذاکرات ہو رہے ہیں، اس لیے اس کی پورا جو کونوٹیشن ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سے پہلے یہ ہمیشہ انڈائریکٹ ملاقات ہوتے رہے. براہ راست فریقین ایک عمارت میں تو ضرور ہوتے رہے ہیں مگر براہ راست ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. اب کیا فارمیٹ ہوگا یہ تو ابھی کہیں سے بھی سرکاری طور پہ نہیں آیا ہے اور ہم اس پہ اسپیکولیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ بات جو ہے یہ عام طور پہ امریکہ اور ایران کے میڈیا نے آئی ہے کہ یہ براہ راست مذاکرات ہوں گے. جو سفارتکاری میں خان صاحب جیسا یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اتنی بڑی جنگ کے بعد ٹیبل پہ دونوں فریقین بیٹھ رہے ہیں، اس کا کوئی پیرالل آپ ڈرا کریں گے کہ کس طرح کے جو کہ ہم کہیں کہ قریباً وہ سچویشن ہے جو کہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں، اور یہ جو ہمارا کردار جو ہوگا اس میں جو ہے وہ کیا رہے گا کہ جب براہ راست ہو رہا ہے تو کیا ہم عمارت میں بھی نہ ہوں جہاں پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. بس صرف ایک جو روایات ہے اس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہاں کا کیا فارمیٹ ہوگا وہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو سرکاری طور پہ نہیں بتایا گیا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کا یالٹا مومنٹ ہے. جو یالٹا کانفرنس ہوئی تھی دوسرے جنگ عظیم کے بعد، تو اس میں اس وقت اسی قسم کا بحران تھا، اسی حالت جنگ میں تھے ممالک اور انہوں نے جو ہے ایک جو ہے فارمولہ دیا. اس مرتبہ جو ہے پاکستان اور چین نے مل کر ایک فارمولہ دیا تھا. جب پاکستان کے نائب وزیر اعظم چین گئے تھے تو انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا 5 نکاتی، تو اس میں ایک باقاعدہ نقشہ دیا گیا تھا. دوسری جو نظیر ہمیں ملتی ہے وہ 1971 کی ہے، جب پاکستان نے 2 دشمن ممالک یعنی چین اور امریکہ کے درمیان سہولت کاری کی تھی، فیسیلیٹیشن کی تھی. اس کے نتیجے میں ان کے درمیان صلح ہوئی اور اس کے بعد کم از کم ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گئی اور وہ سلسلہ آج تک قائم ہے. پھر اسی طریقے سے حالت جنگ میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے 2020 میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کروائے تھے، مطلب پس پردہ ان کی مدد کی تھی. تو اس قسم کے نظائر ملتے ہیں. لیکن آپ نے درست فرمایا کہ یہ جو اس قسم کی حالت اس شدید جنگ میں جو کہ ایک تیسری جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، اس کے پس منظر میں، اس کے بیک ڈراپ میں اس قسم کی میٹنگ ہونا نہایت غیر معمولی ہے. جبکہ جو ایران کے میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ ایران نے 3-4 چیزوں ثابت کی ہیں. ایک تو اس نے سروائیو کی ہے جنگ، اور دوسرے جو ہے اس نے امریکہ کو آمادہ کیا ہے سیز فائر پہ، اور تیسرا جو ہے انہوں نے آبنائے ہرموز کے اوپر جو ہے اپنی گورننس قائم کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا. تو اس پوزیشن سے آ رہا ہے امریکہ نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا، یعنی ان کی فضائیت برباد کر دی، ان کی بحری طاقت نیست و نابود کر دی ان کے کہنے کے مطابق. اور اس کے بعد جو ان کے میسائل، بیلسٹک میسائلز تھے، ان کے جو کروز میسائلز تھے، ہائپرسونک میسائلز تھے، ان کو بہت نقصان پہنچایا. لانچنگ پیڈز، ایئر سٹرپس سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے، اور اس طریقے سے فضائی حدود میں، ایران کی فضائی حدود میں انہوں نے برتری حاصل کر لی. خان صاحب انہوں نے تو ہاسپٹلز نہیں چھوڑے، انہوں نے تو یونیورسٹیز نہیں چھوڑی، انہوں نے تو لڑکیوں کے اسکول نہیں چھوڑے، انہوں نے تو سٹیل ملز نہیں چھوڑی. تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. جی بالکل آپ درست کر رہے ہیں. وہ یہ کیا کہ انہوں نے جو ہے جامعات، اسکول، ہسپتال، اس کے علاوہ جو ہے سٹیل انڈسٹری، ان کی پیٹرو کیمیکلز، ہر انڈسٹری کو نشانہ بنایا ہے، اور سویلینز کو نشانہ بنایا، کیونکہ امریکہ نے جو اعداد و شمار جاری کیے تھے اس کے مطابق لگ بھگ 13,000 حملے وہ کر چکے ہیں اب تک، اور ہزاروں حملے اسرائیل کر چکا ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ، اور سارے ان کے صوبے اس کی زد میں آئے ہیں، یعنی مطلب جو ایران کے مشرق سے مغرب تک، اوپر شمال سے جنوب تک جتنے بھی صوبے ہیں وہ اس کی زد میں آئے. تو جو اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں جو ہلاکتوں کے وہ کم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تباہی و بربادی ہوئی ہے، اور انفراسٹرکچر تو ان کا بڑی حد تک انہوں نے تباہ کر دیا. لیکن اس میں جو سروائیول ہے
کہ اتنے دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت کے ساتھ ان کی ٹکر تھی، اور پھر خطے کی وہ سب سے بڑی عسکری طاقت کے ساتھ ان کی ٹکر تھی اور مشترکہ حملہ ہوا، لیکن اس کے باوجود ایران سروائیو کر گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ دونوں اپنے اپنے طور پر اسٹرینگتھ کی بنیاد کے اوپر یہ مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں، جبکہ وہ سخت قسم کے انتہا پسندانہ جو ہے بیانات بھی دے رہے ہیں، یعنی جو ایکسٹریمسٹ پوزیشنز انہوں نے لی ہوئی۔ خان صاحب، فارمیٹ اس قسم کے مذاکرات میں کیا رہتا ہے؟ پھر میں کہوں گا کہ ہمیں یہاں کے فارمیٹ کے بارے میں سرکاری طور پہ نہیں پتہ ہے کیا رہتا ہے، لیکن یہ لفظ ہم بار بار سنتے رہیں کہ براہ راست ہوگا۔ براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ میڈیٹر کا کوئی رول نہیں ہوگا، یا کیا آپ کے خیال میں؟ مگر میں پھر اگین کہ کیا اس کا فارمیٹ روایتاً ہوتا ہے اس قسم کے مذاکرات کا؟ دیکھیے، پاکستان کی دو پہلی ذمہ داریاں تو یہ ہیں کہ سیکیورٹی مہیا کرنا اور پورے کے پورا ایک وینیو مہیا کرنا، اور جو ہے پاکستان نے اپنے کریڈینشلز اسٹیبلش کیے ہیں اس ملاقات سے پہلے بھی ایز اے میڈیٹر، یعنی اگر پاکستان مداخلت نہ کرتا، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں یا اس کے علاوہ وزیر اعظم متحرک نہ ہوتے، نائب وزیر اعظم متحرک نہ ہوتے، اور فیلڈ مارشل بالخصوص جو ان کے آخر میں نائب صدر جے ڈی وینس سے رات بھر ایک رابطہ رہا، تو یہ سیز فائر بھی نہیں ہونی تھی۔ اس لیے پاکستان اب جس سطح پہ ایران اور امریکہ کو پاکستان لایا ہے، اس سے اس کے کریڈینشلز اسٹیبلش ہو چکے ہیں ایز اے میڈیٹر۔ پاکستان کے منیمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ سیکیورٹی مہیا کرے اور اس کے علاوہ جو ہے میزبانی کے فرائض سر انجام دے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب یہ آمنے سامنے بیٹھیں گے اور اگر ان کے اختلافات ایسے ہو گئے کہ بالکل اس ملاقات کے ناکام ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ گئے، تو پھر پاکستان کا دوبارہ سے رول بن جائے گا۔ میڈیشن جو ہے یہ کوئی ون آف ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے اس ہفتوں پر محیط یہ کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے اس وقت انٹرنیشنل کنسنسس بھی لیا ہوا ہے، یعنی ریجنل کنسنسس بھی لیا ہوا ہے۔ ترکی اور مصر بھی اس میں شامل ہے، خلیجی ریاستیں شامل ہے، اور اس کے بعد چین شامل ہے۔ روس نے حمایت کی، آج ہی روس کی جو ہے ترجمان ہے ان کی دفتر خارجہ کی، روسی حکومت کی جو ہے اس نے پاکستان کی تعریف بھی کیا اور اس پورے کے پورے عمل کی حمایت کی ہے۔ یورپین کونسل اس کی حمایت کر چکی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول صرف جو ہے ایک میزبان کی حیثیت سے یا سیکیورٹی پرووائڈر کی حیثیت سے زیادہ ہے۔ جب بھی ان میں اختلافات ہوں گے تو پاکستان کی طرف رجوع کریں گے۔ بہتر یہ مجھے ایک اور چیز ذرا سمجھا دیجیے۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ اس میں آپ اپنا پورا تجربہ، آپ کا ماشاءاللہ بے پناہ تجربہ الحمدللہ، تو یہ بتائیے گا سفارتکاری کا کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلی لیول پر ہی جب یہ مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے تو وہ اعلیٰ ترین سطح سے جو ہے اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ دونوں فریقین شامل ہو رہے ہیں۔ یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، اور ایران کے انشاءاللہ اسپیکر پارلیمنٹ اور جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ ترین آلموسٹ سطح ہے جہاں سے کہ یہ پہلے دن ہی یہ سامنے بیٹھیں گے۔ عام تصور خیال ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ پہلے تو یہ مذاکرات بہت ہی نچلی سطح پر چلتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر چیزیں آئرن آؤٹ ہوتی ہیں، پھر کچھ چیزیں بنتی ہیں، پھر کوئی ایک رف سا ڈرافٹ تیار ہو جاتا ہے، پھر کہیں جا کے اعلیٰ سطح کے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں اپنا تجربہ بتائیے کہ براہ راست جب نائب صدر اور یہ ایرانی لیڈرشپ اس طرح سے سامنے بیٹھ رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بنیادی چیز جو ہے وہ طے ہو چکی ہے، یا یہ کہ یہ پہلا مرحلہ جو ہے یہ اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے، یہ غیر معمولی بیٹھک ہے کیونکہ حالت جنگ میں ارجنسی کی وجہ سے ملاقات اعلیٰ سطح پہ ہو رہی ہے۔ عام طور پہ جیسے کہ آپ نے کہا روایتی طور پر پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے، جو فنکشنریز ہوتے ہیں دونوں طرف کے وہ اس کے لیے مسودے تیار کرتے ہیں، پھر وہ مسودے جو ہے وہ اعلیٰ قیادت تک پہنچتے ہیں، ان کی اپروول ہوتی ہے، اور کوئی اسٹیچوٹری باڈیز ہوں تو وہ بھی اس کو منظور کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے قائدین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ لیکن چونکہ جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور آبنائے ہرموز کی بندش کی وجہ سے ساری معیشت ایک ٹربولنس کا شکار ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک ایکسٹراڈنری میٹنگ ہو رہی ہے۔ دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں جو اس یہاں انٹرلاکیوٹرز بیٹھیں گے، نائب صدر جے ڈی وینس اور دوسری طرف جو اسپیکر کالیباف،
ان کے جو ایک اور چیز جو ہے، انہیں اپنے کاندھوں کے پیچھے دیکھنا ہوگا کہ جو جے ڈی وینس ہے وہ دیکھیں گے کہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کی کیا منشا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اس میں بڑی ایکسٹریمسٹ اور میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے. اور ایران کا وفد یہ دیکھتا رہے گا، یعنی وہ انتظار کرے گا کہ پاسداران انقلاب جو ہے ان سے کوئی مینڈیٹ لے کے آئے ہوں گے اور اس مینڈیٹ کی کوئی حدود ہوں گی، لمیٹیشنز ہوں گی. تو یہ ہے، لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ کوشش ہوگی اور ان دونوں وفود کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو لبنان کا مسئلہ ہے اور آبدہ ہرموز کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ملاقاتیں شروع ہونے سے پہلے یا ملاقات کی شروع ہونے کے فوراً بعد کسی قسم کا کوئی تعطل نہ ہو جائے. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ.